السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال کی پہلی ملاقات کیسے ہوئی؟ جبکہ ملک پاکستان کے لیے جدوجہد کرنے والی ان دو عظیم شخصیات میں سے قائد اعظم محمد علی جناح قانونی، آئینی اور اصول پسند انسان تھے اور علامہ محمد اقبال خیالات کی دنیا کا درویش۔ آخر ان کا نقطہ نظر ایک کیسے ہوا؟ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو صرف دوستی کی نہیں بلکہ ایک قوم کی تقدیر بدلنے کی داستان ہے۔ ایک طرف تھے محمد علی جناح جو وکالت کی دنیا کے اصول پسند نوجوان تھے۔ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ایک متمول کاروباری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ انگلینڈ سے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بمبئی میں وکالت شروع کی۔ ابتدا میں وہ ہندو مسلم اتحاد کے پرجوش داعی تھے، انڈین نیشنل کانگریس کے رکن بھی رہے اور برطانوی آئینی نظام کے تحت مسلمانوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ اور دوسری طرف تھے علامہ محمد اقبال، خیالات کی دنیا کے درویش اور خوابوں کے ترجمان۔ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق کشمیری نژاد خاندان سے تھا۔ ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی، پھر لاہور سے فلسفہ اور شاعری میں کمال حاصل کیا۔ مزید تعلیم کے لیے جرمنی اور انگلینڈ بھی گئے اور واپسی پر لاہور میں استاد، فلسفی اور شاعر کے طور پر اپنی خدمات انجام دیں۔ ان کی شاعری محض جذبات کا اظہار نہیں تھی بلکہ بیداری اور سوچ کا پیغام تھی۔ شروع میں دونوں کے نقطۂ نظر مختلف تھے۔ قائد اعظم قانونی، آئینی راستے کو ترجیح دیتے تھے جبکہ علامہ اقبال مسلمانوں کو روحانی، فکری اور سیاسی بیداری کی طرف بلاتے تھے۔ لیکن پھر 1930 کی دہائی آئی جب علامہ اقبال نے اپنا مشہور خطبہ الہ آباد دیا جس میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قائد اعظم کو پہلی بار احساس ہوا کہ یہ خواب حقیقت بن سکتا ہے۔ 1936 تا 37 میں جب آل انڈیا مسلم لیگ مضبوط ہونا شروع ہوئی تو اقبال نے قائد اعظم کو کئی خطوط لکھے۔ ان خطوط میں وہ انہیں مسلسل یہ یقین دلاتے رہے کہ مسلمانوں کی نجات کا واحد راستہ یہ ہے کہ وہ اپنا الگ وطن حاصل کریں اور اس کے لیے ہمیں آپ جیسے بااصول، باکردار رہنما کی ضرورت ہے۔ قائد اعظم نے اقبال کی باتوں کو صرف سنا نہیں بلکہ اپنے دل میں اتار لیا۔ یہ ایک ایسا رشتہ تھا جو ذاتی دوستی سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ یہ چائے کی میز پر ہونے والی گپ شپ والی دوستی نہیں بلکہ نظریات، عزائم اور مقصد کی ہم آہنگی تھی۔ اقبال نے سوچا اور قائد اعظم نے اس سوچ کو سیاسی عمل میں ڈھالا۔ اقبال نے خواب دیکھے اور قائد اعظم نے ان خوابوں کو قانون، جدوجہد اور استقامت سے حقیقت کا روپ دیا۔ 1938 میں علامہ اقبال اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ قائد اعظم نے ان کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ ہم نے ایک ایسا رہنما کھو دیا جو نہ صرف شاعر تھا بلکہ ایک فکری رہنما بھی تھا۔ اور اسی وقت سے قائد اعظم نے پاکستان کے قیام کی جدوجہد کو ایک مشن کے طور پر لے لیا، گویا وہ اقبال کے سپنے کا قرض ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دلوں کی ہم آہنگی، نظریات کی مطابقت اور ملت کی خدمت کا جذبہ کیسے دو مختلف راستوں پر چلنے والوں کو ایک ہی منزل پر لا سکتا ہے۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال، ایک نے خواب دیکھا اور دوسرے نے وہ خواب سچ کر دکھایا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی ہی نظریاتی ہم آہنگی آج بھی ہمارے لیے ضروری ہے؟ کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا اور مجھے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔